بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں محمد بدر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ میں اس چینل سے سرکاری ملازمین کو ان کے قوانین ایجوکیٹ کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ انہیں باخبر بھی رکھتا ہوں۔ تو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے سرکاری ملازمین کو اعزازیہ ایک بنیادی تنخواہ بطور اعزازیہ دینے کا۔ تو یہ کون سے ملازمین ہیں اور یہ کس طرح دیا جائے گا اور کون سے ملازمین کو دیا جائے گا، اس کے بارے میں نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ وہ نوٹیفیکیشن دیکھتے ہیں اور آپ کو مطلع کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ مند ویلاگ ہے تو کسی دیگر سے بھی ضرور شیئر کیا کریں۔ یہ خبر ہے جی کہ یہ 17 جون 2025 کو یہ خبر شائع ہوئی ہے، لیکن جس نوٹیفیکیشن کا حوالہ ہے یہ 13 جون 2025 کو یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر جو فائنانس ڈویژن ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی، اس کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، تو وہاں سے میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے اور آپ کو بھی میں اس کا جو اسکرین شاٹ ہے وہ لگا دوں گا۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں یا اس کی تفصیلات سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ لاسٹ آخری جو نوٹیفیکیشن ہے وہی اس پہ پبلش ہوا ہے اور وہاں پڑا ہوا ہے۔ یہ اب وفاقی کابینہ نے سرکاری ملازمین کے لیے نئی اعزازیہ پالیسی کی منظوری دے دی۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ اعزازیہ جو ہے یہ اعزازی طور پر دیا جاتا ہے، یہ کوئی تنخواہ کا یا باقاعدہ کوئی یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ تنخواہ کا حصہ ہو۔ تو یہ ہے کیا، اس کو اس خبر کا ذرا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ خبر ہے جی اسلام آباد سے NNI کا رپورٹر ہے جو اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ کابینہ نے وفاقی ملازمین کے لیے نئی اعزازیہ پالیسی کی منظوری دے دی۔ پالیسی کے تحت بجٹ اعزازیہ، یعنی اس کی جو کیٹیگریز ہیں وہ اس نے بتائی ہیں، 3 کیٹیگریز ہیں۔ پہلی کیٹیگری ہے کہ بجٹ اعزازیہ، جو سرکاری ملازمین بجٹ بنانے میں حصہ لیتے ہیں یا اپنا کردار ادا کرتے ہیں یا اس میں کوئی زیادہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو ان میں سے ان کو ایک اعزازی تنخواہ جو ہے بیسک پے جو ہوگی کسی سرکاری ملازم کی، وہ اس کو دی جائے گی۔ اس کے بعد ہے آرڈینری اعزازیہ اور کارکردگی اعزازیہ۔ آرڈینری اعزازیہ بھی جو ہے وہ بھی اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ نوٹیفیکیشن میں دے دی گئی ہے، لیکن جو کارکردگی اعزازیہ ہے یہ ان لوگوں کو ملے گا جو ڈپارٹمنٹ میں کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ آپ ایجوکیشن کی مثال لے لیں کہ ایجوکیشن میں اگر کچھ لوگ اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 100% رزلٹ آتا ہے اور 100% اسٹوڈنٹس پاس ہو جاتے ہیں، یا ایکسٹرا آرڈینری کوئی ان کی کارکردگی ہوتی ہے تو ان کو دیا جائے گا۔ لیکن ساتھ یہ بھی اس نوٹیفیکیشن میں یہ قدغن لگائی گئی ہے کہ یہ جو تعداد ہوگی وہ ٹوٹل کا 25% ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ مثلا جن لوگوں کو یہ اعزازیہ ملے گا وہ ان کی تعداد 25% سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یہ 3 طرح کی کیٹیگریز جو ہیں اس نوٹیفیکیشن میں اناؤنس کی گئی ہیں: آرڈینری اعزازیہ، بجٹ اعزازیہ اور کارکردگی اعزازیہ۔ پالیسی کے تحت بجٹ اعزازیہ وفاقی حکومت کی بجٹ سازی کی مشق میں جو شامل ہیں، جو اس کوشش میں شامل ہوتے ہیں، ان کو ملے گا۔ اور بجٹ اعزازیہ کے لیے وزارت خزانہ، FBR، وزارت منصوبہ بندی، قومی اسمبلی، سینٹ، سیکریٹریٹ اور وزیر اعظم آفس کے ملازمین حقدار ہوں گے۔ ہر مالی سال کے لیے اعزازیہ کی تعداد اور کن وزارتوں یا دفاتر کو دیا جائے گا یہ فیصلہ وزیر خزانہ کریں گے۔ اب یہ اس میں نوٹیفیکیشن میں بھی یہ بات کر دی گئی ہے۔
اب یہ کہا گیا کہ پالیسی کے تحت پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کوآرڈینیٹری اعزازیہ دینے کا اختیار حاصل ہوگا، یعنی یہ اعزازیہ جو ہے وہ کون دے سکے گا؟ تو یہ جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوگا، جو کوآرڈینیٹری جو اعزازیہ ہے وہ دینے کا مجاز ہوگا۔ آرڈینری اعزازیہ گریڈ 1 تا 22 کے تمام ملازمین کو ایک بنیادی تنخواہ کے برابر دیا جا سکے گا، یہ ڈیٹیل اس کی آگے۔ کارکردگی اعزازیہ پر مالی سال کے دوران، یعنی کارکردگی اعزازیہ کن کو ملے گا؟ جو اس مالی سال کے دوران قابل قدر کارکردگی کی بنیاد پر ہوگا، جو قابل قدر کارکردگی سرکاری ملازمین دکھائیں گے ان کے لیے۔ کارکردگی اعزازیہ مالی سال میں ایک بنیادی ماہانہ تنخواہ کے برابر دیا جا سکے گا، لیکن یہ تعداد کل ملازمین کے 25% سے زیادہ نہیں ہوگی۔ مذکورہ بالا 25% کے علاوہ دیگر اہل ملازمین کو کارکردگی اعزازیہ دیا جا سکے گا۔ کارکردگی اعزازیہ ایک مالی سال میں ایک ماہ کی بنیادی تنخواہ کے برابر ہوگا۔ پالیسی کے تحت اعزازیہ کی تمام ادائیگیاں پے رول سٹیٹمنٹس میں ظاہر کی جائیں گی۔ اعزازیہ کی ٹیکسیشن مونیٹائزیشن الاؤنس کی طرز پر ہوگی۔ کسی وزارت یا ڈویژن میں 6 ماہ سے کم مدت کے لیے تعینات ملازمین کو پرفارمنس اعزازیہ نہیں دیا جائے گا، یعنی کوئی شخص کہیں سے ٹرانسفر ہو کر آیا ہے اور اس کی مدت جو ہے وہ 6 ماہ بن رہی ہے، یا اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے تو ابھی اس مالی سال میں اس کی مدت جو ہے ملازمت کی وہ 6 مہینے سے کم ہے، تو پھر اسے بھی یہ پرفارمنس اعزازیہ نہیں دیا جائے گا۔ وہ ملازمین جنہیں بجٹ اعزازیہ مل چکا ہے یا ملنے کا امکان ہو، انہیں آرڈینری یا پرفارمنس اعزازیہ یعنی آنریریم نہیں ملے گا۔ تو یہ اس نوٹیفکیشن کے جو چیدہ نکات تھے، جو آپ کے متعلقہ تھے، جن کے لیے آپ کو سمجھنا ضروری تھا، جو آپ کے لیے کوئی خبر کا درجہ رکھتے ہیں، تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ تو یہ اب سادہ زبان میں آخر میں بتا دیتا ہوں کہ یہ 3 قسم کے اعزازیہ دینے کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کیا ہے وفاقی حکومت نے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ بجٹ جو بنانے والے لوگ ہیں، جو ادارے ہیں، ان لوگوں کو یہ دیا جائے گا 1 ماہ کی جو بیسک پے ہے، اور دوسرا جو ہے آرڈینری جو ہوگا وہ، تیسرا جو ہے تیسری کیٹیگری ہے اس میں جو لوگ جو کارکردگی دکھائیں گے، قابل قدر کارکردگی جو ہوگی، پرفارمنس اعزازیہ اس کو کہا گیا، یہ ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ یہ نوٹیفکیشن جو ہے یہ جاری ہو چکا ہے، یہ میں نے پریویو میں لگا بھی دیا ہے، اگر کسی کو چاہیے تو یہ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ سرکاری ملازمین کے لیے یہ ایک اچھی خبر تھی، تو میں نے آپ سے شیئر کی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ خبر فائدہ مند ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی کسی نئے قانونی ویلاگ کے ساتھ، یا پھر کسی نئی سرکاری ملازمین سے جڑی ہوئی خبر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ تھینک یو۔ اللہ نے کے بعد